الف جمیلی بوتی سے مرشد من میرے وچ بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، جمعۃ المبارک کا صحیح دن ہے اور اللہ کریم کا پاک گھر ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کا شرف نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم یہ لگن، یہ ذوق، یہ شوق ہمیشہ سلامت رکھے اور اللہ کریم ہمیں توفیقات سے نوازتا رہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے رہیں اور اس کی جناب میں سجدہ بندگی بھی ادا کرتے رہیں۔ برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک انتہائی اہم موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس حقیقت میں تو کسی مومن کو شک نہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے، انعامات سے نوازا ہے اور سارے جہان کو پیدا کر کے اللہ کریم نے انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے۔ چاند انسان کا نوکر بنا دیا، سورج انسان کا نوکر بنا دیا، پہاڑ انسان کے نوکر بنا دیے، نباتات، جمادات جو کچھ بھی ہیں وہ انسان کی نوکری کر رہے ہیں اور انسان کو اللہ کریم نے خلافت ارضی کا تاج عطا فرمایا۔ لیکن اتنے احسانات اور اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ پاک نے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ تم یہاں عیاشی کے لیے نہیں آئے، تم یہاں عیاشی کے لیے نہیں آئے، تم یہاں وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ میں نے تمہیں جو گھڑیاں عطا فرمائی ہیں یہ بہت قیمتی ہیں اور میں چاہتا یہ ہوں کہ تم کامیاب ہو کر میری بارگاہ کی طرف واپس کرو۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے حسن عمل لے کر کے کون اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ کریم حسن عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات کی واضح ہو گئی کہ دنیا یہ عیاشی کا گھر نہیں بلکہ یہ جہان ابتلا ہے، جہان آزمائش ہے۔ ہم جتنے عرصے کے لیے یہاں آئے ہیں تو ہم آزمائش کے طور پہ یہاں بھیجے گئے ہیں اور اصل مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اس کی بارگاہ میں جمی سائی کریں، اپنے فرائض کو پہچانیں، اپنی ذمہ داریاں اس کے احکام کے مطابق ادا کریں اور پھر اپنے رب کی طرف سدھار جائیں۔ حضرات محترم، اس مقصد کے حصول کے لیے
بندہ مومن ہمیشہ تگ و دو کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو وہ لوگ جو اس جادہ مستقیم پہ گامزن ہوتے ہیں ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ ایک عالم میں اور صوفی میں فرق یہ ہے کہ عالم حرف شناس ہوتا ہے، لفظ شناس ہوتا ہے، لیکن صوفی حرف شناسی کے ساتھ ساتھ اس کے باطن میں جھانک کے دیکھتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یعنی ایک آدمی جو ظاہر کو دیکھ کر اپنے معاملات کرتا ہے وہ ظاہری مفاہیم تک تو اپنی ڈیوٹیاں خوب ادا کرتا ہے، لیکن باطن کا مفہوم اس سے اوجھل ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ کریم اپنی لگن، اپنا ذوق و شوق عطا فرما دے، جن کا باطن روشن کرتے ہیں، تو وہ چیزوں کے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور چیزوں کے باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شہید کو قیامت والے دن منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ کیوں؟ میدان جنگ میں تو وہ گیا تھا، لڑا تھا لوگوں سے، جان تو اس نے دی تھی، لیکن اس کی نیت میں خرابی آ گئی اور اس نے کہا کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، لیکن قیامت والے دن جب پیشی ہوگی تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑے شوق سے جان دی تھی، تو ارشاد ہوگا نہیں، تو نے تو لوگوں کی نظروں میں مجاہد کہلانے کے لیے اور غازی کہلانے کے لیے اور بڑا جوامر کہلانے کے لیے یہ کام کیا تھا، سو لوگوں نے تمہیں کہہ دیا اب تیرا ٹھکانہ دوزخ۔ ظاہری اعمال تو اس نے بجا لانے کی کوشش کی تھی، میدان میں تو گیا تھا، لڑا تھا، جان بھی دی تھی، لیکن اس کا بول نہیں پڑ سکا، اس کی قیمت نہیں پڑ سکی اور اس کی وہ قربانی ضائع ہو گئی۔ ایک سخی کو لایا جائے گا، اللہ کریم اس سے فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں مال خرچ کرتا رہا تیری رضا کے لیے، تو ارشاد ہوگا کہ تم تو اس لیے خرچ کر رہے تھے کہ لوگ کہیں بڑا جواد ہے، بڑا سخی ہے، وہ لوگوں نے کہہ دیا لہذا تمہاری جزا ختم ہو چکی، اور پھر اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرات محترم، کام تو اس نے کیا تھا، پیسے تو خرچ کیے تھے، جیب میں تو ہاتھ ڈالا تھا، غرباء و مساکین تک مال تو پہنچایا تھا، لیکن جب اس کے عمل کا باطن خراب ہو گیا تو اس کا انجام خراب ہو گیا۔ اسی طرح ایک قاری کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تو نے میرے لیے زندگی میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں قرآن پڑھتا تھا بڑے ذوق سے، اور لوگ محظوظ ہوتے تھے، لوگ واہ واہ کرتے تھے، لوگ قرآن پڑھ کے مسحور ہوتے تھے، مسرور ہوتے تھے۔ تو یا اللہ یہ میں نے کام کیا، تو فرمایا تو نے میرے لیے تو نہیں کیا، تو نے تو لوگوں کے لیے کیا تاکہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا قاری ہے، تو لوگوں نے تو کہہ دیا لہذا تیری جزا پوری ہو گئی، اور پھر اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ظاہری احکام بجا لانے ضروری نہیں ہے، بلکہ احکام کے باطن کے اوپر توجہ رکھنا بھی ضروری ہے، احکام کے باطن کے اوپر توجہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور جب ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھ کر معاملہ کیا جائے تو اصطلاحی شریعت میں اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصوف، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ حضرات محترم، جن لوگوں نے اس جادہ مستقیم پہ سفر کیا ہے وہ بڑا نام کما گئے، اللہ نے ان کو بہت بڑی عزتوں سے نوازا، ثروتوں سے نوازا، اللہ کریم نے ان کو رفعتوں سے نوازا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک ہستی ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی نصیبوں میں سے ایک شخصیت ہیں۔ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید انہی کچھ نصیبوں میں سے ایک شخصیت ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی انہی پاکیزہ لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی اہل تصوف میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، تصوف یہ ایسا جادہ مستقیم ہے، ایسا سیدھا راستہ ہے کہ جس کے اوپر چلنے والے کے لیے اللہ کریم اپنے انوار کے راستے کھول دیتا ہے، اپنی تجلیات کے دروازے کھول دیتا ہے۔
جب مخالفین نے دیکھا کہ جو بھی ان صوفیوں کے حلقے میں آتا ہے تو وہ اپنا آپ چھوڑ بیٹھتا ہے اور وہ کفر سے، نفاق سے، بلکہ ہر اس چیز سے دور ہو جاتا ہے جو شیطان کا اعلی کار ہے، تو انہوں نے پھر تصوف کے اس سرچشمے کے اوپر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ریچرڈ ہارٹمین ایک غیر مسلم مفکر گزرا ہے، اس نے تصوف کے بارے میں کبھی کہا کہ یہ عیسائی مسٹیسزم کا نتیجہ ہے، کبھی کہا کہ یہ زرتشت کا نتیجہ ہے، اور کبھی کہا کہ یہ تصوف یہ ہندو مت سے متاثرین لوگوں کا ایک اختیار کیا ہوا راستہ ہے۔ اسی طرح ولیم جونز، اس نے تصوف کے اوپر اعتراضات کیے اور کہا کہ یہ قرآن و سنت سے دور کی چیز ہے، یہ عجمی چیز ہے، اس کا اسلام میں کوئی کام نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح جون میلکم نے تصوف کے اوپر اعتراض کیے اور کہا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح میکس فورٹن نے تصوف کے اوپر اعتراضات کیے اور کہا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قرآن و سنت سے یہ چیز بہت دور ہے۔ آئیے آج کے اس خطبہ میں یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چاہے کوئی قدیم مفکر ہو یا جدید مفکر ہو، آج غامدی جیسے لوگ، غامدی اور اس کے فضلہ خور اور اس کے چیلے چانٹے، وہ تصوف کے خلاف گرد اڑا رہے ہیں اور کہتے ہیں صوفیاء نے دین اسلام کے متوازی ایک برابر دین کھڑا کر دیا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو تصوف کے اوپر گرد اڑا رہے ہیں اور سوالات کر رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حقیقت کے ساتھ کتنا تعلق ہے، تصوف کی تعریف کیا ہے اور تصوف کے معاملات کیا ہیں۔ کیا یہ واقعی عجمی چیز ہے، اجنبی چیز ہے، غیر معروف چیز ہے، یا یہ اسلام کا ہی ایک نام ہے، اسلام کی ہی ایک شناخت ہے اور اسلام کا ہی ایک خوبصورت چہرہ ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ رسالہ کشیریہ میں ہمارے بزرگوں نے تصوف کی تعریف فرمائی اور فرمایا ہوا علم تعرف بہ احوال و تزکیۃ النفوس، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے نفوس کے تزکیہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، نفوس کے تزکیہ کے احوال جانے جاتے ہیں۔ یعنی جو بندہ یہ علم سیکھے گا تو وہ اصل میں سیکھنا یہ چاہتا ہے کہ انسان کی جان پاک کیسے ہو سکتی ہے، علائشوں سے بندہ پاک کیسے ہو سکتا ہے، حیرت سے کیسے پاک ہوگا، حسد سے کیسے پاک ہوگا، غیبت سے کیسے پاک ہوگا، جھوٹ سے کیسے پاک ہوگا، ملاوٹ سے کیسے پاک ہوگا۔ یعنی جتنے رذائل ہیں جو انسان کے نفس کو برباد کرتے ہیں اور انسان کو اخروی طور پر ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان چیزوں سے نفوس کو پاک کرنا یہ تصوف کی تعریف ہے۔ تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعے نفوس کے تزکیہ کے احوال جانے جائیں، وتزکیۃ الاخلاق، اور جس کے ساتھ انسان اپنے اخلاق کو پاک کر لے، ایسے احوال جانے جاتے ہیں، ایسی چیزوں کا علم حاصل کیا جاتا ہے کہ انسان کے اخلاق پاکیزہ ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اس کی تعریف میں وَتَعْبِيرِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، تصوف ایسا علم ہے جس سے ایسے احوال جانے جاتے ہیں کہ جس سے انسان کے ظاہر کی بھی تعمیر ہو سکے اور باطن کی بھی تعمیر ہو سکے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ تزکیۃ النفوس کا مطلب کیا ہے، کیوں؟ اور تزکیۃ الاخلاق کا مقصد کیا ہے، اور تعمیر ظاہر و باطن کا مقصد کیا ہے؟ اس سارے سفر کا جو مقصد سفر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے لنیل سعادت الابدیۃ، ابدی سعادت کے حصول کے لیے بندہ یہ سارے کام کرتا ہے۔ برادران اسلام، لوگ تو بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تصوف یہ زرتشت کا نتیجہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہندو مت سے آیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ عیسائی مسٹیسزم کا نتیجہ ہے۔ لیکن آؤ ان لوگوں سے پوچھو جو اصلاح کے مسافر ہیں، جو اس جادہ مستقیم پہ چلتے چلتے اللہ سے واصل ہوئے ہیں،
جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کیا ہے، وہ لوگ تصوف کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، اگر کسی نے نحو کے بارے میں پوچھنا ہو تو علماء نحوت سے پوچھا جائے گا، اگر صرف کے بارے میں پوچھنا ہو تو صرفیوں سے پوچھا جائے گا، اگر فقہ کے بارے میں پوچھنا ہو تو فقہاء سے پوچھا جائے گا، اگر فلسفہ کے بارے میں پوچھنا ہو تو فلاسفہ سے پوچھا جائے گا، اگر بلاغت کے بارے میں پوچھنا ہو تو علماء بلاغت سے پوچھا جائے گا، اور اگر تصوف کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو پھر زید بکر سے نہیں پوچھا جائے گا، رچرڈ ہارٹمین سے نہیں پوچھیں گے، ہم کسی ولیم جون سے نہیں پوچھیں گے، ہم جون میلکم سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ ہم ان اللہ والوں سے پوچھیں گے جنہوں نے اس راستے پہ زندگی گزاری ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں هو علم تعرف به احوال تزکیۃ النفوس۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں، تصوف کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو تصوف ایسے علم کا نام ہے جس میں ایسے احوال جانے جائیں جن سے انسانوں کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، انسان کی جانیں پاک ہوتی ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تزکیہ نفس بھی کوئی اجنبی چیز ہے یا قرآن و سنت کی چیز ہے؟ اگر تو تزکیہ نفس کا تصور قرآن و حدیث میں نہ ملے تو پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض درست ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو پھر اعتراض مان لیں گے، لیکن اگر یہ قرآن مقدس کی تعلیمات کے اندر یہ بات موجود ہو تو پھر یہ سوال درست نہیں، پھر تصوف کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، آؤ اٹھاؤ قرآن مقدس، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یقیناً اللہ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان میں شانوں والا رسول بھیجا۔ اب رسول کرتا کیا ہے؟ رسولا من انفسہم، اللہ نے کوئی اجنبی نہیں بھیجا، فرشتہ نہیں بھیجا رسول بنا کر، اللہ نے جن کو جو ہے وہ رسول بنا کر نہیں بھیجا، انہی میں سے رسول بھیجا، انہی میں سے رسول بھیجا ہے۔ فرمایا کام کیا ہے میرے رسول کا؟ یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا میرے نبی کا، میرے رسول کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، میرے نبی کا کام ہے لوگوں کا تزکیہ کر دینا، لوگوں کو پاک کر دینا۔ لوگ آتے ہیں تو کئی عیب لے کے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں تو کئی نقص لے کے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں تو کئی بیماریاں لے کے آتے ہیں، ان کا باطن آلودہ ہوتا ہے، ان کا باطن ناپاک ہوتا ہے۔ جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، میرے نبی نگاہ فرماتے ہیں اور باطن کو پاک کر دیتے ہیں۔ اور اس کی کئی مثالیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ حضرت فضالہ کا واقعہ مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے دل میں بڑی نفرت تھی، بڑا حسد تھا، بڑا بغض تھا، اور میں ہمیشہ سوچتا رہتا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان کی زندگی کا چراغ گل کر دوں گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں جا رہے تھے، اکیلے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا جب بھی ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ صدیق نظر آتے ہیں، آج تو اکیلے مل گئے تو آج تو مجھے موقع مل گیا میں ان کی زندگی کا چراغ گل کر دوں۔ میں دوڑتا ہوا گھر گیا، گھر جا کے میں نے خنجر لیا، اندر کمرے سے خنجر اٹھایا، اٹھا کے میں نے اس کو اپنے کپڑے میں محفوظ کر لیا، چھپا لیا، باہر نکلا،
نہ میری بیوی نے دیکھا، نہ میرے بچوں نے دیکھا، نہ گھر والوں نے دیکھا، میں سب سے چھپا کے لے کے آیا۔ جب حرم میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا فضالہ کیسے آئے ہو؟ فضالہ کہتے ہیں میں نے کہا جیسے آپ طواف کے لیے آئے ہیں ویسے میں بھی طواف کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا فضالہ اگر طواف کرنے کے لیے آئے تھے تو پھر خنجر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ خدا کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو میرے جسم کے اوپر کبکبی طاری ہو گئی، میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں سوچنے لگا کہ جب میں نے خنجر اٹھایا تھا میری بیوی نے نہیں دیکھا، میرے گھر والوں نے نہیں دیکھا، یہ تو یہاں طواف کر رہے تھے، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ اب خدا کہتے ہیں میرے کریم جتنی غلطیاں ہو گئی ان کی معافی چاہتا ہوں، جو گزر گئی، جو وقت گزر گیا، اب مہربانی فرمائیں مجھے غلام بنائیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو فرمایا میرے رسول کا کام کیا ہے؟ تلاوت کتاب کرنا اور تزکیہ نفس کر دینا۔ تزکیہ نفس کر دینا یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اور تصوف کے راستے پہ چلنے والا بھی اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ میرا تزکیہ نفس ہو جائے، میری جان پاک ہو جائے، میری جان پاک ہو جائے، سب بولے میری جان پاک ہو جائے۔ اس لیے یہ تصوف کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، یہ کوئی غیر معروف چیز نہیں ہے، یہ کوئی باہر سے آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ ہے۔ اللہ کی محترم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کرم فرمائی، نگاہ نبوت سے حضرت فضالہ کا باطن صاف کر دیا۔ وہ فضالہ واپس لوٹے، راستے میں نگاہ آوارہ ہوا کرتی تھی، لیکن آج جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطن کی صفائی فرما دی، فضالہ اسی گلی سے گزر رہے تھے، راستے میں وہ خاتون کھڑی تھی جس سے باتیں ہوتی تھی۔ آج جب فضالہ نگاہیں لٹا کے گزر رہے تھے، وہ عورت بول کے کہنے لگی او فضالہ کیوں لٹے جا رہے ہو، آج مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ تو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملے میں جواب دیا، اے خاتون سن لے، اب میری آنکھوں کی پتلیوں میں جمال مصطفیٰ اتر چکا ہے، اور جو محمد مصطفیٰ کا غلام ہو جاتا ہے وہ دنیا کے غلیظ حسن کو نہیں دیکھا کرتا۔ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تصوف میں تزکیۃ النفوس کے احوال جانے جاتے ہیں، اور تزکیۃ النفوس یہ قرآن کا ہی ایک چیپٹر ہے، قرآن کا ایک موضوع ہے، یہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، یہ کوئی غیر معمول حقیقت نہیں ہے جو ترک سے آئی ہو، ہندو مت سے آئی ہو یا عیسائی مسٹیسزم سے آئی ہو، بلکہ یہ اسلام کا خوبصورت ایک چہرہ ہے۔ تصوف اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ ہے، اور تزکیہ نفس یہ اسلام کا خوبصورت چیپٹر ہے۔ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا
और जमीन के सीने पे बसने वालों, मेरी किताब की तिलावत करने वालों, अपने गले में मौके बंदगी डालने वालों, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर दायमी और अपनी कामयाबी चाहते हो तो सुन लो, फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, यकीनन दोनों जहानों में कामयाब वो हो गया जिसने अपने आप को पाक कर लिया, जिसने अपना तज़किया कर लिया वो दोनों जहानों में कामयाब हो गया। इसलिए कि फलाह जो है ये दोनों जहानों की कामयाबी के लिए बोला जाता है, लफ्ज़ फलाह दोनों जहानों की कामयाबी के लिए बोला जाता है। तो हज़रात मोहतरम, तसव्वुफ में तज़कियतुन नुफूस के अहवाल जाने जाते हैं और तज़कियतुन नुफूस ये इस्लाम का एक खूबसूरत चैप्टर है। तसव्वुफ की तारीफ में हमारे बुजुर्गों ने जो दूसरी बात इरशाद फरमाई, फरमाते हैं तस्फियतुल अखलाक, और लोगों तसव्वुफ में इंसान अपने अखलाक को पाक करता है, रज़ाइल से अपने आप को बचाता है। अल्लाह की मोहतरमाओं, देखो ये अखलाक के आलिया को हासिल करना और अपने अखलाक को रज़ाइल से पाक करना, ये भी क्यों क्या कोई अजनबी चीज है? ये इस्लाम का चैप्टर है। तो आओ कुरान मुक़द्दस क्या कहता है? अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, फरमाया है मेरे नबी आप अखलाक़ आलिया की बुलंदियों के ऊपर फायद हो। इसका मतलब ये है इस ज़मीन के सीने पे अच्छे से अच्छे अखलाक वाले लोग पैदा हुए, अंबिया भी तशरीफ लाए, रसूल भी तशरीफ लाए, दीगर रूहानी शख्सियात भी पैदा हुई, लेकिन कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत अखलाक जिस हस्ती को अल्लाह ने अता फरमाया है वो अल्लाह के रसूल है। फरमाया महबूब अखलाक आलिया तुम्हारी सवारी है, तुम तो अखलाक आलिया के ऊपर सवारी फरमाते हो, सवार हो तुम अखलाक आलिया के। इसका मतलब ये हुआ कि तस्फियतुल अखलाक भी ये कोई अजनबी चीज नहीं है, ये भी इस्लाम का ही हिस्सा है, ये भी इस्लाम का ही हिस्सा है। तो इसलिए रिचर्ड हार्टमैन का कहना, विलियम जोन्स का तसव्वुफ के ऊपर एतराज करना, जॉन वेलकम का तसव्वुफ के ऊपर एतराज करना, जावेद गामदी का तसव्वुफ के ऊपर एतराज करना और ये कहना कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये इंतहाई गैर मेयारी बातें और गैर मुनसिफाना बातें। हज़रात मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक आलिया का मरकज़ है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल किया गया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया कैसे हैं? तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं, फरमाया कान खुलुक़ुहु अल-कुरान, फरमाया सवाल करने वाले नबी करीम के अखलाक कैसे हैं सुन लो, कुरान खोल के बैठ जाओ। कुरान मुक़द्दस थ्योरी है, उसका प्रैक्टिकल मोहम्मद मुस्तफा की अखलाक है। अगर थ्योरी देखना चाहते हो तो वो कुरान की सूरत में मौजूद है, और अगर प्रैक्टिकल देखना चाहते हो अखलाक आलिया का, वो मोहम्मद मुस्तफा की हस्ती मौजूद है, हुजूर के अखलाक मौजूद हैं। अब मेरे दोस्तों, मेरे और आपके लिए हुक्म क्या है? फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया ओ मेरे बंदो, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में, उनके लम्हे लम्हे में, उनके बूढ़े बूढ़े में, उनकी साथ साथ में, उनके दकीके दकीके में, उनके मिनट मिनट में, उनकी जिंदगी की एक एक घड़ी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है।
जब आपके अंदर अखलाक आलिया मौजूद हैं तो हमें हुक्म ये दिया जा रहा है कि तुम उसकी पैरवी करो, तुम अखलाक आलिया को अपना लो, अखलाक आलिया को। और जो अखलाक आलिया को अपनाते हुए जिंदगी का सफर रवा दवा रखेगा तो कहा जा सकता है कि वो तसव्वुफ के रास्ते के ऊपर चल रहा है। वो किस रास्ते पे चल रहा है? वो तसव्वुफ के रास्ते पे चल रहा है। हज़रत मोहतरम कुरान मुक़द्दस का ये फरमान भी सुनो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। फरमाए महबूब गिरामी आप ऐलान फरमा दें, आप अपनी सच्ची और पाकीज़ा ज़ुबान से इरशाद फरमा दें, और लोगों अगर अल्लाह करीम से मोहब्बत के दावे करते हो, अगर ये कहते हो कि हमें अल्लाह से प्यार है और अल्लाह को हमसे प्यार है तो सुन लो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, फरमाया फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, फरमाया तुम मेरे पीछे पीछे आओ, अल्लाह करीम तुमसे मोहब्बत फरमाना शुरू कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक आलिया का मरकज, और हमें हुक्म ये है कि फत्तबिऊनी, मेरे पीछे पीछे आओ। तो इसका मतलब ये है कि ये तस्फियतुल अखलाक का रास्ता इख्तियार करना हमारे लिए जरूरी है। अखलाक की सफाई का रास्ता इख्तियार करना हमारे लिए जरूरी है। तो जब इस रास्ते पे चलेंगे और जो भी चलेगा उसे सूफी कहा जाएगा या उसको अहले तसव्वुफ कहा जाएगा। तो आज की इस गुफ्तगू में यही बात साबित करना चाहता हूँ कि तसव्वुफ कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं, बल्कि तसव्वुफ इस्लाम का ही खूबसूरत चेहरा है। तसव्वुफ इस्लाम ही का खूबसूरत चेहरा है। हज़रत मोहतरम तसव्वुफ की तारीफ में तीसरी चीज जो उलमाए मुतसव्विफीन ने बयान फरमाई वो ये है तामीर ज़ाहिर वल बातिन, अपने ज़ाहिर और बातिन को संवारना और उसकी तामीर करना, ये तसव्वुफ है। अपने ज़ाहिर और बातिन को संवारना, डेकोरेट करना, तज़यीन करना, तहसीन करना, ये तसव्वुफ है। अल्लाह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप नमाज पढ़ने के लिए आए तो दो तरह की पाकीज़गी जरूरी है, ज़ाहिर की पाकीज़गी भी जरूरी है और बातिन की पाकीज़गी भी जरूरी है। एक बंदा इस्तिंजा बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है, गुस्ल की जरूरत थी, गुस्ल भी बड़े अच्छे तरीके से कर लिया, उसने वुज़ू भी बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन अगर मुनाफिक हो तो क्या वो 1000 सजदे भी करे तो उसको फायदा होगा? भाई उसने तो बड़े अच्छे तरीके से इस्तिंजा किया और बड़े अच्छे तरीके से गुस्ल किया और बड़े अच्छे तरीके से वुज़ू किया, ज़ाहिरी पाकीज़गी का इत्माम तो उसने बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन आप कहते हैं कि उसकी नमाज नहीं है, उसका रोजा नहीं है, उसका हज नहीं है, उसकी इबादत नहीं है, उसकी रियाजत नहीं है, उसकी बंदगी नहीं है, उसकी जबी साई नहीं है। मेरे दोस्तों क्यों जवाब ये मिलेगा, हजरत वाला ज़ाहिरी पाकीज़गी के साथ बातनी पाकीज़गी भी जरूरी है। बनने के लिए जरूरी है कि वो अच्छे तरीके से इस्तिंजा भी कर ले, गुस्ल भी कर ले, वुज़ू भी अच्छे तरीके से हो, अपने कपड़ों को भी अच्छे तरीके से पाक कर ले। इन सारी चीजों के साथ नमाज में दाखिल होने के लिए जरूरी है कि वो अपने बातिन को भी पाक कर ले, निफाक से पाक कर ले, अपने बातिन को कुफ्र और शिरक से पाक कर ले। जब बातिन की पाकीज़गी का भी तमाम हो जाएगा और ज़ाहिर भी पाक हो जाएगा तो फिर नमाज पढ़ सकता है। नमाज तब अदा होगी जब ज़ाहिर भी पाक होगा और बातिन भी पाक होगा। तो तसव्वुफ के रास्ते में जो बंदा सूफी कहलाता है, तसव्वुफ के रास्ते में चलता है, वो अपने ज़ाहिर को भी पाक करने की कोशिश करता है और अपने बातिन को भी पाक करने की कोशिश करता है। नमाज पढ़ते हैं हम तो नमाज को एक बीमारी लायक हो जाती है। वो क्या है?
ریاکاری کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو صوفی کیا کرتا ہے کہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کو بھولا ہوا ہے، بھئی نماز پڑھتے ہوئے نماز کو بھولا ہوا ہے، نماز ادا کرتے ہوئے نماز کو بھولا ہوا ہے، نماز ادا کر رہا تھا لیکن نماز کے اندر ہی کسی چوک کے اندر کھڑا ہے، نماز کے اندر ہی اپنے معاملات سدھار رہا ہے، نماز کے اندر ہی ذہن میں یہ بات آ گئی، لوگ کہیں گے بڑا سجدہ کرنے والا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، اور جیسے ہی یہ تصور آیا، ریا آئی تو ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم جہاں اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں اپنے باطن کو بھی سنواریں۔ ظاہر کا سنوارنا بھی ضروری ہے، اور ظاہر کا سنوارنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کے اوپر داڑھی موجود تھی۔ امت کے نوجوانوں، اپنے چہرے کے اوپر داڑھی سجا لو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک سنتی ان فساد امتی فلہ اجر مئت شہید۔ فرمایا جس نے میری سنت کو اس دور میں زندہ کر دیا جس دور میں لوگ سنتیں چھوڑ چکے ہو گئے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سسٹم کا ترجمان اعلان کرتا ہوں، اللہ کریم اس بندے کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک سنت کو زندہ کرو تو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کے معاملات میں تو ہم بہت سیانے ہیں، ہمیں 1 روپے کے بدلے میں 20 روپے مل جائیں تو ہم سارے فیصلے کینسل کر کے اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں کہ اس میں مجھے بہت فائدہ مل رہا ہے، مجھے پرافٹ مل رہا ہے۔ سوچو، ایک سنت کو زندہ کرو اور 100 شہید کا ثواب ملے تو اس کے اندر نفع ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے زیرک ہو، بڑے دانا ہو، بڑے سیانے ہو، عقل و خرد اور شعور کی دنیا کے دینار ہو تو پھر سوچو یہ کتنا نفع کی بات ہے، کتنا نفع کا عمل ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو تو تمہاری شخصیت کا ظاہر سمجھ جائے گا، اور اگر نیت خالص ہوگی تو پھر باطن بھی سمجھ جائے گا۔ تو تصوف کے راستے میں چلنے والا بندہ اپنے ظاہر کی تعبیر بھی کرتا ہے اور اپنے باطن کی تعبیر بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سفر بتلایا، سفر۔ اب تزکیہ نفس کا مقصد، تصفیہ اخلاق کا مقصد، تعمیر ظاہر و باطن کا مقصد وہ بھی بیان کر دیا۔ فرمایا لِنَيْلِ سعادت الابدیت، ابدی سعادت کے حصول کے لیے بندہ یہ کام کرتا ہے، سارے کام ابدی سعادت کے حصول کے لیے۔ اور میرے دوستو، ابدی سعادت کا حصول یہ بھی قرآن مقدس کی ترتیب ہے، یہ بھی قرآن مقدس کی اصطلاح ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے صالح عمل بھی کیے، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب انہیں ہم جنتوں میں داخل کریں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بات سن لو کہ پھر ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ سعادت عارضی نہیں ہوگی، یہ جنوقتی نہیں ہوگی، بلکہ یہ سعادت ابدیہ ہوگی۔ ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب میں نے تصوف کی پوری تعریف قرآن مقدس کے حوالوں سے مبین کر دی ہے، تو اب
रिचर्ड हार्टमैन, विलियम जोन्स, जॉन मेलकम और जावेद गांधी और मिर्जा जेलमी, ये तसव्वुफ के ऊपर सुबह शाम हमलावर होते हैं और कहते हैं कि सूफी ने ये कर दिया, तसव्वुफ ने ये कर दिया, तसव्वुफ एक अफ्यून है और इसने बड़ी बर्बादी कर दी। हज़रात, मैंने तसव्वुफ के जो बुजुर्ग हैं, तसव्वुफ के माहिरीन हैं, मैंने उनकी जुबान में तसव्वुफ की तशरीह कर दी है। तसव्वुफ क्या है? सुभान अल्लाह। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं एक दफा दोहरा देता हूँ। तसव्वुफ किस चीज का नाम है? वो तो एक ही बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की सादा जुबान में। तसव्वुफ किसको कहते हैं? तज़कियतुन नुफूस, यानी अपने बातिन को पाक करना, नफ्स को पाक करना। तसव्वुफ किस चीज का नाम है? सारे बोले, अपने बातिन को पाक करना। तसव्वुफ किस चीज का नाम है? अपने बातिन को पाक करना। तसव्वुफ किस चीज का नाम है? अपने नफ्स को आलाइशों से पाक करना। बंदा गीबत से बच जाए, बंदा झूठ से बच जाए, बंदा हसद से बच जाए, बंदा बुग़्ज़ से बच जाए, बंदा कीने से बच जाए, बंदा मिलावट से बच जाए, बंदा लोगों को धोखा देने से बच जाए, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ देने से बच जाए। तो ये सारे का सारा तज़किये नफ्स है, ये तज़किये नफ्स है। और इस तारीफ में दूसरी बात क्या है? तस्फियतुल अखलाक, यानी अपने अखलाक को साफ करना, अपने अखलाक को साफ करना हर किस्म की मिलावट से, कि उसके अंदर घटियापन न हो, उसके अंदर घटियापन न हो, बात बात के ऊपर झगड़ पड़ना, लोगों को गाली देना, लोगों की हद में इज्जत कर देना, ये घटिया अखलाक हैं। और असहाबे तसव्वुफ का काम है कि वो अपने अखलाक को साफ करें, पाक करें। तो तसव्वुफ नाम है अखलाक की पाकीज़गी का और अखलाक की सफाई का, अखलाक की सफाई का। और तीसरे पोर्शन में तीसरे नंबर पे फरमाया वताबीर ज़ाहिर वल बातिन, अपने जाहिर को भी पाक करना और अपने बातिन को भी पाक करना, अपने जाहिर को भी पाक करना और अपने बातिन को भी पाक करना। जैसे हज के लिए जाने वाला, उम्रे के लिए जाने वाला जाहिर को पाक कैसे करता है कि हर चीज, सारे कपड़े शपड़े उतार दिए और वो चादरें पहने और फकीर बन गया, जाहिर फकीर बन गया। तो ये तो है जाहिर की तामीर। बातिन की तामीर ये है कि जैसे उसने ये सफेद चादरें अपने जिस्म के ऊपर पहनी हैं, ऐसे ही रूह के ऊपर भी वो चादरें पहन लें। अब तवाफ करते हुए कितने लोग हैं, तवाफ कर रहे होते हैं लेकिन दूसरों को धक्के भी दे रहे होते हैं। ये नहीं, ये दुरुस्त नहीं। लोग हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए लोगों की जानों के ऊपर खेल के बोसा लेते हैं, नहीं चाहिए। इसलिए कि अल्लाह करीम ने गुंजाइश दी है कि अगर तुम आसानी से चूम सकते हो तो चूम लो, नहीं चूम सकते तो इस्तेलाम कर लो, इस्तेलाम कर लो। हजर अस्वद कल क़यामत के दिन जैसे चूमने वालों की सिफारिश करेगा, ऐसे ही इस्तेलाम करने वालों की भी शफाअत करेगा। अल्लाह ने सहूलत दी है, लोगों को तकलीफ न दो। इज़ाउल मुस्लिम हराम, किसी मुसलमान को तकलीफ देना हराम है, किसी मुसलमान को तकलीफ देना हराम है। इहराम बांधे हुए जब बंदा मुहरिम हो, अल्लाह के घर में हो, इबादत की नीयत से गया है, अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी के लिए गया है, उसे चाहिए कि वो जाहिर के कपड़े भी पहन ले और बातिन के कपड़े भी पहन ले। ये है तामीर जाहिर और तामीर बातिन। रोजा रखा है, रोजा रखा तो ये जाहिर और बातिन दोनों की तामीर है। सारा दिन ये बतलाता रहे कि रोजा रखे ना जी, फिर रोजा नहीं रखे तो फिर रोजा नहीं रखे, फिर रोजा नहीं रखे, फिर मैं रोजे नाल जी हाँ, तो फिर मैं रोजा रखना जी, फलाना रोजा कोई नहीं रखता। तो आपने क्या एहसान किया कि इतने लोगों को बतला रहे हो व्याकारी से? ये अपने आप की बर्बादी है, ये अपने जाहिर को बर्बाद कर दिया। हज़रात मोहतरम, रोजा ये है कि तुम अपने खाने पीने से और ख्वाहिशात नफसानी से रुको, और इसका बातिन ये है कि गीबत से भी बचो और वो चीजें जो आम तौर पे ममनू हैं उनसे भी बचो, अपने बातों को बचा के रखो। तसव्वुफ के रास्ते पे चलने वाला
وہ اپنے ظاہر اور باطن کی تعمیل کرتا ہے. کیوں؟ لیے سعادت الارضیت اپنی سعادت کے حصول کے لیے. تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں تصوف کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وعلیہ الا البلاغ المبین.